بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. چھوٹے بچوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے اور بار بار لگتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بچے روتے رہتے ہیں، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، نیند میں ڈرتے ہیں، مختلف ان کی کیفیت ہو جاتی ہے، ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں لے جاتے ہیں محلے کے امام صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس، ان کو دم کر دیں۔ میں آپ کو ایک ایسا مبارک عمل بتاتا ہوں، ایسا ایک عظیم دم بتاتا ہوں کہ آپ کو بچوں کو کسی کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں بچے کی ماں بھی یہ پڑھ کے دم کر سکتی ہے، بچے کا والد بھی کر سکتا ہے، بچے کی بہنیں یا بھائی، گھر کا کوئی فرد بھی ہے وہ دم کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ اگر ایسا نہیں، بچے کا چچا ہے، ماموں ہے، جو بھی خونی رشتے والے ہیں جن کا گھروں میں اکثر آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ حضرات بچے کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ اگر بچے کی یہ کیفیت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسے نظر لگ گئی ہے اور نظر بد کی وجہ سے بچہ پریشان کر رہا ہے، تو سورہ قلم کی آیت نمبر 52 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ شروع میں بسم اللہ شریف ہر دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ یعنی 7 مرتبہ ہی بچے کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ ایک دفعہ پڑھ کے پھونک مار دیں، دوسری دفعہ پڑھ کے پھر پھونک مار دیں، تیسری دفعہ پڑھ کے پھر پھونک مار دیں۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ ہی پھونک مارنی ہے، یعنی دم کرنا ہے بچے کو۔ اور جب آخری دفعہ پڑھیں گے، یعنی 6 دفعہ تو اسی طرح پڑھنا ہے، اور 7ویں دفعہ پڑھنے کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ایک ایک دفعہ پڑھ کے بچے کو دم کر دے۔ تو اس طرح بچے کو آپ 3 دن دم کریں، صبح اور شام، تو انشاءاللہ بچے کا رونا، ڈرنا، پریشان کرنا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ بعض دفعہ بچہ دودھ نہیں پیتا، آپ اس کے دودھ کے اوپر بھی اس طرح دم کر دیں، بچے کو بھی دم کر دیں، وہ فیڈر پیتا ہے یا ویسے دودھ پیتا ہے تو دودھ پر بھی دم کر دیں، تو بچے کی نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور پھر بچے کا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جب دانت نکلتے ہیں تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دانت نکلتے وقت جو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، مسوڑوں میں درد ہوتا ہے اور مسوڑے جو ہے وہ چباتا رہتا ہے تکلیف کی وجہ سے، آپ نے شہد کے اوپر دم کر کے اسی ترتیب سے جس طرح میں نے بتایا ہے 7 مرتبہ یہی آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ دم کر کے آپ نے شہد کے اوپر دم کرنا ہے، تو وہ شہد صبح شام بچے کے دانتوں پہ، دانت تو نہیں ہوتے، مسوڑوں پہ ملیں تو دانت نکلنے میں آسانی ہوگی۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں بچہ ذرا بڑا ہو گیا، آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا قد نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے
یہی آیت مبارکہ اسی ترتیب سے پڑھ کر دودھ کے اوپر دم کر کے اور اس دودھ میں ایک دانہ کھجور کا بھی ملا لیں تو اس کو بھی مکس کر کے دودھ کے اندر ملا کر بچے کو 7 دن یہ دودھ پلائیں، صبح بھی اور شام بھی 2 ٹائم اسی طرح 7 دن تک مسلسل پلائیں اور بچے کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ بچہ اتنا روتا ہے کہ مسلسل وہ روتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک تو نظر بد کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت روتا ہے، ایک بعض دفعہ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے حد سے زیادہ روتے ہیں۔ اگر اس طرح کا بچہ روتا ہے تو یہی آیت مبارکہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے اس پہ ہر دفعہ نہیں دم کرنا، 21 مرتبہ پڑھ کے آخر میں دم کرنا ہے۔ اور جب 20 مرتبہ تو اسی ترتیب سے پڑھیں، جب 21ویں دفعہ پڑھیں گے تو اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی ملا لینا۔ وہ بچے کے اوپر بھی دم کریں اور بچے کے دودھ کے اوپر بھی دم کریں، اور اس میں کھجور ہو تو کھجور بھی ملا لیں یا اس میں آدھی چمچ شہد کی ملا لیں۔ تو اس طرح بچے کو یہ بھی 7 دن پلائیں 21 مرتبہ پڑھ کر، تو انشاءاللہ جو بچہ حد سے زیادہ روتا ہوگا، بچہ ہے یا بچی ہے، اس عمل کی برکت سے اس کا رونا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑے مبارک قسم کے عمل ہیں اور بہت ہی مجرب ہیں۔ جس کو بھی یہ بتائے ہیں اسے 100% فائدہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جن کے بچے کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے دانت نکلنے کا معاملہ ہے، قد نہیں بڑھ رہا، یا نظر بد کی وجہ سے پریشانی ہے، یا حد سے زیادہ روتے ہیں، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
محمد الیاس، ڈیٹ 7866، یہ ٹک ٹاک کا نمبر ہے، اس کو فالو کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔